بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری خوبصورت احادیث ہیں جن میں سے ایک آپ کے پاس میں لے کر آئی ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینی شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کچھ بھی نہ کہا، چپ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش رہے، چپ رہے، لیکن وہ شخص گالیاں دیتا رہا، برا بھلا کہتا رہا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو باتوں کا جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے پیچھے گئے، کیونکہ ان کو لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے میرے ایک دو باتوں کا جواب دینے پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے جب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک وہ شخص گالیاں دے رہا تھا، مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، میں خاموش تھا، آپ بھی خاموش وہاں پہ تشریف فرماتے، لیکن جب میں نے اس کی ایک دو باتوں کا جواب دیا تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ مطلب یہ سوال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ شخص تمہیں گالیاں دے رہا تھا اور تم خاموش تھے، تب تک تمہارے بدلے کا، تمہارے حصے کا جواب فرشتہ اس کو دے رہا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جیسے ہی تم نے اس کی باتوں کا جواب دیا، چاہے وہ ایک دو بات ہی کیوں نہ تھی، ایک دو باتوں کا جواب دیا تو فرشتہ درمیان میں سے ہٹ گیا اور شیطان درمیان میں آ گیا۔ تو شیطان کی موجودگی میں وہاں کیسے بیٹھا رہتا؟ اللہ اکبر۔ بات سمجھ آئی؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سنو ابو بکر، تین چیزیں بالکل برحق ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس پر کوئی ظلم کرے اور وہ اس سے چشم پوشی کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا اور اس کی مدد فرمائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھو، کوئی شخص ہے جو کسی پر ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ باپ ہے وہ اولاد پر ناجائز ظلم کر رہی ہے، چاہے وہ شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ ساس بہو پر ظلم کر رہی ہے یا بہو ساس پر ظلم کر رہی ہے، یا پھر کوئی مالک ہے جو نوکر پر ظلم کر رہا ہے، جو شخص بھی کسی پر ظلم کر رہا ہے اور وہ مظلوم خاموش ہے اور اس کی چشم پوشی کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے ظلم کو چھپا رہا ہے، کیونکہ وہ بتا بھی نہیں سکتا نا کسی کو، کیونکہ وہ کیا ہے، مظلوم ہے، وہ اتنا مظلوم ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت بھی عطا فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ میرے خود کا آنکھوں دیکھا حال ہے، مجھے معلوم ہے، میں نے دیکھا ہے ایسی خاتون کو جس پر کوئی 25-30 سال سے ظلم ہو رہا تھا شوہر کے توسط سے، اور اس کا کوئی میکا بھی نہیں تھا کہ وہ کس کو کہتی۔ حالانکہ ظلم سہنا اچھی بات نہیں ہے، آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو، آپ اپنی مدد آپ کر سکتے ہو، آپ اگر ظلم سے بچ سکتے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ راہ ہے ظلم سے بچنے کی، تو آپ اس ظلم سے بچ سکتے ہو، تو آپ کو بچنا ہے۔ لیکن جو شخص نہیں بچ سکتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے یہ خوشخبری دی ہے۔ تو بہرحال جو عورت میرے نظر میں ہے، اس نے 25-30 سال تک ظلم سہا اپنے شوہر کا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مدد کی، کیونکہ وہ عورت نے ایسی چشم پوشی کی ہوئی تھی پورے خاندان میں۔ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ بھائی انکل جو ہے، یہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، مخلص ہیں۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس بندے ہم جانتے تھے کہ اس شخص کا اخلاق بہت انتہائی خراب ہے، کوئی ملتا نہیں، ان سے پورا خاندان نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس خاتون نے ایسی چشم پوشی کی اپنے شوہر کی، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 30 سال کے بعد، شاید 25 سے 30 سال کے بعد، اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے ایسی نصرت فرمائی، ایسی مدد فرمائی، اس کو ایسی عزت دی ہے کہ وہ شخص جو اس کا شوہر ہے وہ بالکل ایک کونے میں پڑا ہے، لیکن اس عورت کی ایسی عزت ہے، آج اس عورت سے سب ملتے ہیں، اس کے گھر آتے جاتے کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج وہ عورت بھی
اتنی خوش ہیں، انتہائی خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عزت دی ہے، ایسی مدد فرمائی ہے کہ وہ جہاں جا سکتی ہے جاتی ہے آرام سے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے سسرال جا سکتی ہے آرام سے، کسی کی کوئی ظلم نہیں ہے شوہر کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی نصرت فرمائی، ایسی مدد فرمائی، لیکن اس کے لیے صبر بھی ضروری ہے اور چشم پوشی بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر آپ کی کوئی مدد کر نہیں سکتا اور آپ جانتے ہو کہ میری ابھی راہ ہموار نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو، تو پھر آپ کی نصرت کیسے ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کو دعا کرنی ضروری ہے. دعا کرو، بے شک جتنا ہو سکے دعا کرو اپنی لیے، چاہے وہ عورت ہے یعنی بیوی ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ نوکر ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ ساس سسر ہے جس پر بہو ظلم کر رہی ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ یتیم بچے ہیں جن پر ان کے ماتحت جو ان پر مسلط ہو چکے ہیں ان پر ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور نصرت فرمائیں گے، ضرور مدد فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. باقی کی جو 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں برحق ہے، وہ 2 باتیں انشاءاللہ عز و جل میں اگلی ویڈیو میں تفصیل سے رکھوں گی. اس سے کیا ہوگا نا، جب میں الگ الگ چیزیں بیان کرتی ہوں نا تو ایک صحیح رہتا ہے، ایک ٹاپک ہے جیسے ابھی بات ہوگی ظلم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے نا، اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک نادان اور معصوم انسان کو بھی سمجھ میں آ جائے. جب میں ساری چیزیں ایک ساتھ بیان کر دوں گی نا تو اس سے کیا ہوگا نا کہ دماغ جو نا ایک چیز کو پکڑ نہیں پائے گا کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے سمجھ میں آئے گا. اب دوسری چیز سنی، پہلی چیز ہم بھول گئے. تو یہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایک بالکل کلیئر کٹ سیدھا سادہ جو ہے نا ویڈیو بناؤ تاکہ کسی کو بھی اچھے سے سمجھ میں آ سکے. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر جس پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، یقین رکھنا ہے، بالکل اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بات ختم، پتھر پہ لکیر ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ نے اس بات کا یقین رکھنا، ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد فرمائیں گے، اور اس کا خوشی اپنے دل میں کہیں نہ کہیں رکھو کہ اب تو میری مدد ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عزت عطا فرمانے والے ہیں، مجھے اس ظلم سے چھٹکارا ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء.